ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دراصل جو نکاح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اسی لیے کہ کچھ تقاضائے نفسانی باطن میں انسان کے رکھا ہے، جس کو پورا نہ کرے تو وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اگر پورا کرے اور حلال طریقے سے نہ کرے تو پھر حرام میں جا پڑے گا۔ تو شریعت نے پھر نکاح کا ایک تصور پیش فرمایا کہ یہ تقاضائے نفسانی جو اللہ نے رکھا ہے یہ پورا ہو اور حلال طریقے سے ہو۔ اب جب وہ کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اور اپنے تقاضائے نفسانی کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی خاتون جو ہے اس کی زوجہ جو ہے وہ منع کرتی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ اس کو صورتحال پر لے کر آ رہی ہے جو اگر یہ نکاح نہ کرتا اور اپنا تقاضائے نفسانی پورا کرنے کی کوشش کرتا تو شاید حرام میں جا پڑتا۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ عورت گویا کہ اس کو حرام کا راستہ دکھانے کے لیے نفس و شیطان کا ساتھ دے رہی ہے، اس وجہ سے پھر اس عورت کے اوپر لعنت کی وعید فرمائی گئی ہے۔ لیکن اب اس میں جیسے یہ سرکار نے فرمایا کہ پھر خاوند اس سے ناراضگی کی حالت میں رات گزارے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات میں اگر بلائے عورت منع کرے تو حرام، اور دن میں وہ بلائے اور اب منع کرے تو حرام نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب شوہر اس سلسلے میں بیوی کو بلاتا ہے اور کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو بیوی پر اطاعت واجب ہو جاتی ہے، ورنہ وہ شدید گناہگار ہوگی۔ اور اب میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو، اگر ہے تو پھر یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی اور نہ وہ لعنت کی مستحق ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان کا روزہ، نفلی نہیں رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور اب شوہر اس کو تقاضۂ نفسانی کی تکمیل کی دعوت دیتا ہے، تو اب تو عورت پہ فرض ہے کہ منع کرے، کیونکہ وہ فرض روزے میں ہے اور فرض روزہ نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ اگر قصدن عمدن وہ توڑیں گے تو دونوں پر 60 روزے کفارے کے لازم ہوں گے اور ایک روزہ قضا کا، اور 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، یعنی پورے کے پورے ایک ساتھ، درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کا ہو سکتا ہے وہ ایام مخصوص آئیں تو وہ بس اتنا گیپ چل جائے گا، لیکن مرد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 59 روزے رکھ چکا ہے اور ایک بھی روزہ چھوڑ دیا لاسٹ والا، دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا۔ تو اب یہ بہت سخت ہے، تو اب عورت اب منع کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ خاتون حالت نماز میں ہے یا پھر ایام میں ہے، مخصوص ایام میں، اس میں بھی تعلق جسمانی قائم کرنا حرام ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے، بلکہ یہ تو فرض ہے عورت اس کو روکے اور اس میں تعاون نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر پرائیویسی نہیں ہے کہیں پر، یعنی کسی کے اچانک، جیسے بعض لوگ گھر میں دروازے میں کنڈی نہیں ہے، کسی مہمان بن کے چلے گئے اور کسی کی بھی اچانک آ جانے کا اندیشہ ہے، تو یہ یقینی سی بات ہے کہ انسان ریزرو ہو کر بیٹھتا ہے، اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی کی کھڑکی سے نگاہ پڑ جائے، کوئی اچانک گھر میں کمرے میں داخل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ ریزرو ہو کے بیٹھنا ہوگا۔ اب اگر عورت منع کرتی ہے اس وجہ سے تو اس کی گنجائش نکلے گی، اب وہ لعنت کی مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح شدید بیماری وغیرہ ہے، عورت کے ساتھ بہت مرض ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ منع کر سکتی ہے۔ تو یہ آزار صحیح ہیں، لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور خواہ مطلب یہ کہ نخرے یا چھوٹی کوئی وجہ، چلو ناراضگی کی بھی چل رہی ہو فرض کر لیں، لیکن وہ وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، تو اس میں پھر اطاعت نہ کرنا یہ شدید عورت کے لیے وعید کا سبب ہے کہ ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ذرا ہماری کچھ بہنیں بھی درس حاصل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ خواتین مجبور محض ہوتی ہیں، وہ تو شوہر سے ڈر کر اس کی ناراضگی کے باوجود یا ناچاکیوں کے باوجود اطاعت کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے کچھ بیک ہوتی ہے، ان کے بھائی ہیں اور یا پورا خاندان آ کے کھڑا ہو جائے گا، یا ویسی وہ مطلب شوہر اس سے دبتا ہے، اس کے پیسے سے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے بڑے خاندان کی بنا پر، یہ پھر شوہر کو وہ حقیقی عزت نہیں دیتی ہیں، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی شوہر کو تو بھئی ایک لیول تک رکھتی ہوں میں، اس کے بعد تو اگر وہ ذرا بھی کرنے لگے تو پھر میں اپنا رنگ دکھا دیتی ہوں۔ وہ رنگ کیا ہے جی؟ وہ نافرمانی کا رنگ ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مجھے اللہ نے ایک طاقت سے نوازا ہے، باقی عورتیں تو دبی رہتی ہیں، کمزور ہیں، میں کمزور نہیں ہوں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو عورتیں اس معاملے میں کمزور ہیں، کم از کم میدان معاشر میں شرمندہ نہیں ہوں گی۔
شوہر شرمندہ ہو سکتا ہے، اگر وہ ظلم کرے گا تو شرمندہ ہوگا کہ انہوں نے صبر کیا، لیکن یہ عورتیں شرمندہ نہیں ہوں گی۔ لیکن جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ کر اللہ کی مسلسل نافرمانی میں مبتلا ہو، شاید وقتی طور پہ تو اس کو فتح کا احساس ہو، شاید اس کے خاندان میں کچھ لوگ اس کی پیٹھ تھپکیں کہ شاباش بیٹا تم ڈٹی رہو، ایسے ہونا چاہیے عورت، لیکن میدان معاشر میں بہت شرمندگی ہوگی۔ تو یہ کوئی بھی بہن یہ نہ سمجھے کہ دیکھیں یہ مرد ہے نا تو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق زیادہ رکھا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو روایت سنائی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کا حق بہت زیادہ رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے قریبی خاندان کی خاتون ہوگی اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہوگی تو اس کے لیے بھی یہی تعلیم ہے۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ شریعت دو ہیں، ایک آپ کو بتانے والی شریعت، ایک اپنے عمل کے لیے شریعت یکساں ہے، اور ہم سب کو اس کو اپنے اوپر بھی عملی طور پہ نافذ کرنا چاہیے۔ لہٰذا کوئی بہن برا نہ مانے، بلکہ ٹھنڈے دل سے تھوڑا سا غور کریں۔ اور میں بارہا ہی سمجھاتا رہتا ہوں کہ پہلے انسان صراط مستقیم سے ہٹا ہو اور کوئی نصیحت کرے تو اس پر بھی غصہ آنا شروع ہو جائے، تو سوچئے کہ کب ہم پھر صراط مستقیم پر اور کس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ پہلے ہی ہم تو رستے سے ہٹے ہوئے ہوں اور کچھ سمجھانے لگے تو ہمیں برا لگے، ہم اسی پہ تنقید کریں، اسی پہ اٹیک کریں، اسی سے بدگمان ہو جائیں، اسی کی غیبت اور چغلیاں کرنے لگ جائیں، اسی کو برا بھلا کرنے لگ جائیں، اسی کی گفتگو میں سے کچھ پوائنٹس ریز کر کے اور اس پر تنقید کریں، تو پھر بتائیے کہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، معذرت کے ساتھ یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام انہیں سمجھاتے تھے، مدلل گفتگو ہوتی تھی، وزندار گفتگو ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گفتگو ہوتی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی زوجہ کو اسی میں سے بعض میں سے غائب نکال کر نبی کے ساتھ مذاق کرنا، ناراضگی کے دوسروں کو گمراہ کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی مان بھی ایسا اپنے بستر کی طرف جائے، وہ مسلمان والا کار کر دے، پھر خواہ تو غیر مسلمین کی راز بزارے۔ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر خالص کو ناراضگی کی حالت سر اتار خم کر کے، حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، جبنا نہیں ہے شعورات کی عورت رب جاتی ہے، پھر یاد رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے تو بارہا ہمارا بیان رات گزارے۔ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے تھوڑا سا حصہ ہے وہ بار بار اسی لیے خاوند اس سے ناراض کرامت اور رات گزارے۔ شوہروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ میں انہیں اللہ کی طرف بلائے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے سے ناراض بھی کیا ہے، گزارے کمزور حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، پھر خاوند خواتین کو ذکر فرمایا تو جو مرد اپنی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو، لیکن اگر بستر زوجہ کے مقابلے میں ایسا اور وہ انکار کر دے، گھر بھی خراب ہوتا ہے، ناراض ذہنی سکون تباہ گزارے، بچوں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی، اور جب شوہر ظالم تھا آدمی اپنی عورت کو بھی ایسا عمل کرنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، اگر ایسا نہ کرتی وہ مظلومہ رہتی تو اللہ تعالیٰ گزارے۔ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو رویہ اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار تیار کر لیا ہے، اب بتانے معاشر میں کوئی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں نبی کریم دونوں ایک جہت سے ظالم آدمی اپنی زوجہ کو
اپنے اس لیے بلائے ہماری بہن اور وہ انکار کر دے پھر خاوند اس سے ناراض کی کوشش کرے گناہ انسان رہے رابی ہے نبی کریم آگے رہے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے اللہ کی طرف بلائے اور وہ انکار کرے اب خلاصے کہانی ہے کہ جو خاتون ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں یہ اپنے رابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے